تو الحاصل جب مکے میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب مکے میں درندگی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب مکے میں پتھر دل لوگوں کے دل اور بھی پتھر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اے حبیب اب یہ مکہ تمہاری رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑے سنگ دل ہے، یہ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، لہذا اے مصطفیٰ آپ ایک کام کیجیے، مکہ چھوڑیے، ہجرت کریے، یثرب کو مدینہ بنائیے، بلاؤ والی زمین کو رحمت والی زمین بنائیے اور وہاں سے تبلیغ اسلام کا آغاز کیجیے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کا آغاز کرتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ اب وہاں مدینہ منورہ جیسا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہ مدینہ جو بلاؤں کی وجہ سے یثرب جانا جاتا تھا، مصیبتوں کی وجہ سے جسے یثرب کہہ کے پکارتے تھے، بے برکتی کی وجہ سے جسے یثرب کہہ کے پکارتے تھے، جادو کے اثر کی وجہ سے جسے یثرب کہہ کے پکارتے تھے، مگر اسی بلاؤں کی زمین یثرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی قدم رکھتے ہیں تو بلاؤں والی زمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی برکت سے قیامت تک کے لیے رحمت والی زمین بن جاتی ہے، قیامت تک کے لیے رحمت اور برکت والی زمین بن جاتی ہے۔ مگر ذرا غور کرنے کی بات ہے، جب آقا نے مدینہ چھوڑا اور مدینے میں اسلام بڑھتا گیا تو مکے کے کفار خاموش نہیں رہے، کبھی یہودیوں کے ذریعے مدینے میں سازش کراتے رہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے ذریعے مدینے میں سازش کراتے رہے، کبھی مدینے کے آزو بازو کے قبیلوں کے ذریعے سازش کراتے رہے اور مسلمانوں کے مال کو لوٹتے رہے، مسلمانوں کے مال کو لوٹتے رہے۔ آخرکار حضرات محترم جب مدینے کے مسافروں کو لوٹنا شروع کیا گیا، جب اہل مدینہ کو قسم کے سازشوں میں مبتلا کرنا شروع کیا تو آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جسمانی طاقت، روحانی طاقت اور اس کے زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو قرآن مجید میں جنگ بدر کے واقعات پر اللہ نے قرآن میں رکھ کر بتا رہا ہے۔ جنگ بدر کے مدد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں ذرا مدینے کے ان کمزوروں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان غریبوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان بھوکوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان فاقہ کشوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان بے تلوار لوگوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان بے سطرت لوگوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان مریضوں کو یاد کرو، ذرا مدینے کے ان جسمانی کمزوروں کو یاد کرو کہ جب ہٹے کٹے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ہتھیار رکھنے والے لوگ، آزو بازو کا حکومتی سپورٹ رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے قبیلے کے سردار سینکڑوں کی تعداد میں جب 313 پر حملہ آور ہونے کے لیے بدر کے میدان میں 17 رمضان مبارک کو بدر کے میدان میں 313 پر حملہ آور ہونے کے لیے جب یہ سینکڑوں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان بدر کے ذریعے کیسے 313 کی عزت کو بڑھا کر بدر کے میدان میں رمضان کے مہینے میں اسلام کے پرچم کو کیسے بلند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بدر کی اس مدد کو یاد کرو جس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، تم بدر کے اس رحمت کو یاد کرو کہ اللہ نے کیسے بدر کے میدان میں مٹھی بھر مجاہدین کی مدد کی اور مٹھی بھر مجاہدین کے ذریعے اسلام کی ہیبت کو قیامت پورے عالم پوری کائنات میں ڈال دیا۔ میرے دوستوں بدر کا یہ میدان تاریخ اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑا فتح کا میدان ہے۔ بدر کا میدان دنیا میں اسلام کے لیے ایک انقلابی میدان ہے۔ بدر کا میدان
دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہمت اور طاقت بڑھانے والا میدان ہے۔ بدر کی جستجو اور بدر میں صحابہ کرام کا مجاہدانہ جذبہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اسلام کے علم کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان بدر کہ ہجرت کر کے ہجرت کے زخم مٹے ہی نہیں تھے، مدینہ منورہ میں مالی اعتبار سے اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا، ہتھیاروں کے اعتبار سے اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا۔ ایسے وقت میں بدر کی جنگ چھڑ جاتی ہے، اور بدر کی جنگ کوئی معمولی لوگوں سے نہیں چھڑ جاتی، ان لوگوں سے بدر چھڑ جاتی ہے کہ تلوار چلانا جن کا پیشہ ہے، ان لوگوں سے یہ جنگ ہوتی ہے کہ خون خرابہ جن کا پیشہ ہے، ان لوگوں سے یہ جنگ ہوتی ہے کہ جو میدان جنگ میں زیادہ رہتے ہیں اپنے گھروں میں کم رہتے ہیں، ان لوگوں سے یہ جنگ ہوتی ہے جو ہتھیار چلانے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں اور میدان جنگ میں ٹھہرنے کو اپنی مردانیت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے، ایسے خطرناک کفار سے میدان بدر میں مقابلہ 313 کا ہوتا ہے، 313 کا مقابلہ۔ اب ذرا سوچو کہ ایک طرف مدینہ منورہ میں حالات اتنے خطرناک ہیں کہ مدینے میں انصار اور مہاجرین کے حالات بڑے غربت میں گزر رہے تھے، مالی اعتبار سے بھی حالات سنبھلے نہیں تھے، جسمانی اعتبار سے بھی معاملات سنبھلے بھی نہیں تھے، اور ہر ہفتے میں ایک مرتبہ بارڈر پر کچھ نہ کچھ حملہ ہوگا اور مال لوٹ لیا جاتا۔ ایسے خطرناک ماحول میں جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ حضرات محترم یاد رکھو کہ بڑا لشکر چھوٹے لشکر کے لیے ہر ہمیشہ ہار کا سبب ہوتا ہے۔ تاریخ جانتی ہے اور آج کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اگر کسی پہ حملہ کرنا ہے تو حملہ کرنے سے پہلے دشمن پر سائیکولوجیکل اٹیک کیا جاتا ہے، اس کی سائیکولوجی کو کمزور کر دیا جاتا ہے، سامنے والی حکومت سے زیادہ فوج کا دبدبہ دشمن بتاتا ہے، ہتھیاروں کا دبدبہ دشمن بتاتا ہے۔ کیا آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے حالات آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کرنے سے پہلے ایران پر کتنا نفسیاتی دباؤ ڈال رہا تھا، ایران کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کی نمائش سمندروں میں کیسے کر رہا تھا، ایران کی ہمت اور ایران کی فوج کو پیچھے ہٹانے کے لیے کیسے کیسے سمندری جہازوں کی نمائش امریکہ اور اسرائیل کرا رہے تھے۔ تو یہ شروع سے جنگی اصول ہے کہ جنگ ہونے سے پہلے ہر کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے سامنے والے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب سامنے والا دشمن کے ہتھیار کو دیکھ لیتا ہے اور ادھر ہتھیار نہیں رہتا اور ادھر طاقت زیادہ رہتی ہے، ادھر طاقت کم رہتی ہے، تو صرف ہتھیار اور فوج کی نمائش کے ذریعے سامنے والا آدھی جنگ جیت لیتا ہے۔ یہ نفسیاتی دباؤ ہر جنگ کو ہرا دیتا ہے، چاہے گھر کی جنگ ہو، چاہے کسی بھی قسم کی جنگ ہو، ہر جنگ کو نفسیاتی دباؤ ہرا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی نفسیاتی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کی سائیکولوجی بڑی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی سائیکولوجی کمزور رہی اور انسان دل سے ڈرپوک رہا، ہر چیز کو شک کی بنیاد پر لے کے چلا، تو پھر ایسا انسان زندگی میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بدر کا میدان مسلمانوں کو پہلا درس یہی دے رہا ہے کہ نیگیٹو اپنے ذہن سے نکالو، منفی معاملہ یہ اپنے ذہن سے نکال دو، مجھ سے یہ نہیں ہوگا یہ ذہن سے نکال دو، بلکہ ہر کام مجھ سے ہوگا اور اللہ میری مدد کرے گا، یہ نظریہ ذہن میں رکھو۔ یہ بدر کا میدان مسلمانوں کو درس دیتا ہے۔ تو حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ بدر کی وہ جنگ کہ آپ کے سامنے میں مختصر بدر کی جنگ کو آپ کو ذرا دیکھیے کہ بدر کی وہ جنگ جب جنگ کے میدان میں اترنا ہوتا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کرتے ہیں،
سارے آ جاتے ہیں، بوڑھے آ جاتے ہیں، جوان آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، سب کی حالات رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھوک سے کمزور ہے، کوئی بیماری سے کمزور ہے، تو کوئی ایسا ہے کہ ہٹا کٹا ہے مگر ہتھیار سے کمزور ہے۔ اگر کسی کے پاس ہتھیار ہے تو میدان جنگ تک جانے کے لیے سواری نہیں ہے۔ ایسے حالات کو رسول اللہ نے دیکھا۔ مہاجر صحابہ ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، انصار صحابہ ایک طرف ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک مختصر خطبہ دیا، کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ اب جس حالت میں ہو، یعنی بڑی کمزوری ان کے پاس تھی ہر لحاظ سے، کہا کہ تم لوگ اب جس حالت میں ہو، اگر میں تمہیں حکم دوں کہ تمہیں اب اپنے گھروں کی جانب جانا نہیں ہے، اپنی پیٹھ کو گھر کی طرف کر کے یہیں سے تمہیں میدان جنگ میں نکلنا ہے، اور ایک بڑے لشکر سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا، ایک بڑی طاقت سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا، جبکہ ظاہری اعتبار سے تم کمزور ہو، مال اور اسباب کے اعتبار سے تم کمزور ہو، اور تمہاری حالت کو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ ایسے وقت میں اگر میں تمہیں میدان جنگ میں ٹھہرنے کا حکم دوں اور بدر کے میدان میں ڈٹ کر لڑنے کا اگر میں تمہیں حکم دوں، تو یہ بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا رہے گا؟ تو سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رسول اللہ یہ ہمارا کیسا امتحان لے رہے ہیں، یہ کیسا امتحان لے رہے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر بدر کے میدان سے پہلے ایک تاریخی شخصیت ابھر کے آتی ہے جنہیں دنیا مقداد کہتے ہیں، جنہیں دنیا مقداد کہتے ہیں، حضرت مقداد بن عمر۔ جب یہ معاملے کو دیکھتے ہیں تو سب سے سامنے آتے ہیں اور باپ والے بلند کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جائیں کیا یا نہیں جائیں؟ بلکہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم دنیا کے کون سے کونے میں جائیں؟ یہ بتائیے کہ ہم دنیا کے کون سے کونے میں جائیں؟ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کی امت ہیں، ہم موسیٰ کی امت نہیں ہے، ہم بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے کہ جب دشمن سامنے آئے تو موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا اللہ لڑ لو۔ وہ امت موسیٰ کی، وہ بنی اسرائیل کی جو نبی کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ مگر اے اللہ کے رسول دیکھیے اپنے حضرت مقداد کا تاریخی جواب کیا ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہمارا جسم بھی آپ کا وفادار ہے، ہماری جان بھی آپ کی وفادار ہے۔ آپ ہمیں حکم دیجیے کہ دنیا کے کون سے کونے میں جانا ہے، کس کا مقابلہ کرنا ہے، بس شرط ہے کہ میدان جنگ کہیں بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، دشمن کتنا بھی طاقتور رہے، ہم لڑ لیں گے، نمٹ لیں گے، مگر ہماری خواہش یہی ہوگی کہ جب گردن کٹے، روح سے، جسم سے روح نکلے، آپ ہمارے درمیان رہے تو ہم اسی کو بھی مشال موت سمجھیں گے، ہم اسی کو بے مثال موت سمجھیں گے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہوئے، آپ کو تکتے ہوئے، آپ کا دیدار کرتے ہوئے ہم میدان جنگ میں شہید ہونے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو حضرت مقداد کا یہ جواب بدر کے میدان میں جانے والے مجاہدین کو گرم کر دیتا ہے۔ مقداد کا یہ جواب سن کر انصار و مہاجرین کے خون میں غیرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور سارے کے سارے نعرے لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں حکم دیجیے کہ دنیا کے کس کونے میں جانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کونے میں جانا نہیں ہے، بدر کی زمین پر تمہیں ٹھہرنا ہے۔ یہ لشکر بدر کو نکلتا ہے، بدر کی زمین پر یہ لشکر نکلتا ہے، 313
اور بدر یہ ایک میدان ہے، ایک میدان ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میدان کا نام بدر ہے کیوں؟ بدر ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس میدان میں ایک ذاتی زمین بھی ہے اور وہاں ایک کنواں بھی ہے، اور اس کے اونر کا نام بدر تھا۔ تو اونر کا نام بدر ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ جو ہے نا بدر کی زمین سے مشہور ہو گیا۔ اور جنگ بدر چونکہ اس علاقے میں ہوئی تو جنگ بدر سے اس علاقے کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو بدر کے اس میدان میں 313 مجاہدین، ذرا دیکھیے 313 مجاہدین سب پر سب ٹھہرے ہوئے ہیں، 313۔ اور ادھر تاریخ میں آتا ہے کہ 1000 سے بھی زیادہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 2000 کے قریب۔ تو ایک درمیانی تعداد یہی نکالی گئی کہ 1200 سے 1500 کے اندر کی تعداد نکالی۔ تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستوں، اور ان لوگوں کی حالت کیسی ہے معلوم ہے؟ روز 10 اونٹ ان کے پاس ذبح ہوتے تھے، کفار کے پاس، جب تک کیونکہ مسلمانوں سے پہلے وہ لوگ بدر پہ قبضہ کر لیا کر، تو روز 10 اونٹ ان کے پاس ذبح ہوتے تھے۔ اور ادھر 313 کا لشکر نکل رہا ہے، تو ان کی حالت ایسی ہے کہ 70 اونٹ ہیں اور جان 313 ہے، اور صرف 2 گھوڑے، اونٹ 70، گھوڑے 2، اور مسافر 313، اور ایک اونٹ پہ 3 بیٹھ کے آ رہے ہیں، ایک اونٹ پہ 3۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا کی سوار ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ پر بھی رسول اللہ کے علاوہ 2 سوار ہیں۔ قافلہ چلتا رہا۔ بدر کا میدان آیا، تو بدر کے میدان میں دیکھیے وہ 313 میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ 313 میں سے 75% 75% ایسے لوگ تھے جن کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ 75% ایسے جن کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اور 25% مہارتی تھے جنگ کے، جو 313۔ تو زیادہ طبقہ تو جنگ سے واقف ہی نہیں، چونکہ نوجوانوں کا طبقہ تھا زیادہ، نوجوانوں کا طبقہ تھا، تو وہ بھی جنگی مہارت سے مکمل طور پہ واقف ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو 313 نے جب دیکھا کہ کفار وقت سے پہلے آئے ہیں اور پانی کے اڈوں پہ قبضہ بھی کر لیے، اب یہ 313 کو رکنے کے لیے کوئی صاف زمین نہیں چھوڑے، جتنی گھٹ زمین تھی سارے پہ قبضہ کر لیے، ساری صاف زمین پہ قبضہ کر لیے، پانی کے کنووں پہ قبضہ کر لیے، اور اونٹوں کو کاٹ کر گوشت کو بھن بھن کر کھا رہے ہیں، اور بڑے مزے سے ہے، چونکہ ان کو تعداد معلوم ہو چکی تھی، اور یہ غلط فہمی میں تھے کہ یہ 300 کو تو ہم منٹوں میں ختم کر کے چلے جائیں گے، تو بے فکر سے وہ بدر کے میدان میں دعوتوں کو اڑاتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ لشکر اسلام بدر کے میدان میں آیا تو رکنے کے لیے انہیں کوئی خاص جگہ نہیں ملی، اتنی خطرناک جگہ ان کو رکنے کے لیے ملی کہ اونٹ کے پیر کے اندر جا رہے تھے، یعنی اتنا خطرناک ریتیلا علاقہ مکے والوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ساری خشک اور گھٹ زمین پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا، پانی پہ ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو جب اتنی خطرناک ریت کے میدان میں ان لوگوں نے پڑاؤ کیا، اور جب جنگ کا جائزہ لیا گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ریت کے میدان میں رکنا ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کل جب جنگ ہوگی تو ہمارے پیر ریت میں ٹخنوں تک پھنس جائیں گے، اور نہ ہمیں پیر ہلانے آئے گا، نہ ہمیں بھاگنے آئے گا، بیٹھے بیٹھے ہم دشمن کا شکار ہوں گے، اور جان بوجھ کر دشمن نے ہمیں اس علاقے میں پھنسا دیا ہے۔
جان بوجھ کر دشمن نے ہمیں اس علاقے میں پھنسا دیا ہے۔ تو اب دوسری تکلیف یہ ہے کہ پینے کا پانی بھی بدر کے میدان میں میسر نہیں، اس لیے کہ پانی پر تو قبضہ ہے، پینے کا پانی بھی بدر کے میدان میں نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 313 مجاہدین کو دیکھا کہ ریت کی وجہ سے سائیکولوجیکل وہ ویک ہو رہے ہیں، ریت کی ریگستان کی وجہ سے ان پہ نفسیاتی دباؤ پڑ رہا ہے، اور ریت کی وجہ سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس ریت میں ہمارے جانوروں کو دوڑائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بدر کے میدان میں کہا کہ اے مجاہدو، اگر حوصلے بلند ہو، ہمت مضبوط ہو، نیت صاف ہو تو اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ تم اپنے حوصلوں کو مت گراؤ، تم اپنے جذبے کو مت گراؤ، اور تم اپنی ہمت کو مت گراؤ، تم اپنی نیت کو صاف رکھو اور اللہ کی رضا کے لیے اس میدان میں ٹھہرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح تمہارے پیر بغیر ریت میں دھرے کے دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بدر کے میدان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں کہ ہر جنگ جیتنے کے لیے، ہر مقابلہ جیتنے کے لیے اور حالات سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے ہمت ہونا چاہیے، اس کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، اس کا جذبہ پختہ ہونا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ہمت، جذبہ اور نیک نیت اور اللہ کا بھروسہ، یہ چار چیزیں جس مسلمان کے پاس آتے ہیں تو وہ مسلمان ہر مقابلے میں کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے، اور ہر مصیبت میں وہ کامیاب ہو کر نکل جاتا ہے۔ یہ بدر کا میدان درس دیتا ہے مسلمانوں کو، اس لیے کہ بدر کے میدان میں ان 313 کے پاس ہمت کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، ایمانی جذبے کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، نیک نیتی کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، اللہ کے بھروسے کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ تو بدر کے میدان میں اسلام نے اگر پہلی جنگ کو جیتا تو مضبوط ہمت کے ذریعے اسلام نے پہلی جنگ کو جیتا، نیک نیت کے ذریعے اسلام نے پہلی جنگ کو جیتا، ایک پاک جذبے کے ذریعے اسلام نے پہلی جنگ کو جیتا، اور اللہ کی ذات پہ مربوط بھروسے کے ذریعے اسلام نے بدر کو جیتا۔ اور آج بھی مسلمان جن حالات میں مبتلا ہے، اگر ان حالات کا اگر مسلمان مضبوطی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج کے دور میں بھی بدر جیسا جذبہ مسلمانوں میں ہونا ضروری ہے، آج کے دور میں بدر کی جیسی نیت مسلمانوں میں ہونا ضروری ہے، آج کے دور کے مسلمانوں میں بدر کی جیسی ہمت ہونا ضروری ہے، آج کے دور کے مسلمانوں میں بدر کے مجاہدین میں جیسے اللہ پہ بھروسہ تھا ویسے بھروسہ آج ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر حالات کو، ہر مصیبت کو اور ہر امتحان کو پار کر کے ہم نکل جائیں گے۔ تو ذرا دیکھیے کہ آقا نے کیا کہا، ہمت رکھو، جذبے کو زندہ رکھو، نیت صاف رکھو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو، تمہارے پیر اسی ریت میں دوڑیں گے۔ راستہ اندھیرا ہے، ان کی ہمت مضبوط تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کی نیت صاف تھی، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اللہ پہ کامل جس پہ بھروسہ ہوتا ہے تو ذرا دیکھیے کہ اللہ کا بھروسہ کیسا ہوتا ہے۔ میرے دوست یاد رکھو، پتھر کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے، چٹانیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی چٹانوں میں کیڑا ہوتا ہے۔ جب بڑی چٹانوں کو کھول کے نکالتے ہیں تو بڑی چٹانوں سے کیڑا باہر نکلتا ہے، تو عقل سوچتی ہے کہ یہ کیڑے کو ہوا کیسے پہنچی، یہ کیڑے کو غذا کیسے پہنچی، جبکہ یہ کیڑا پتھر کے اندر بند تھا۔ اسی کو تو خدا کہتے ہیں کہ پتھر کے اندر کے کیڑے کو اللہ تعالیٰ پتھر کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ تو وہ رب جو پتھر کے کیڑے کو پتھر کے ذریعے رزق دے دے، تو جب اس کا پیارا بندہ، اس کا بنایا ہوا بندہ، اس کا سر چہیتا بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا نیک نیتی سے اس کو اگر مدد کے لیے پکارے تو اس کا پروردگار کون نہیں کرتا، دنیا میں ہوتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ میری مدد کو دیکھو کہ میں نے بدر میں کیسی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے بدر میں میں نے مسلمانوں کی مدد کی،
جبریل و میکائیل کے ذریعے میں نے مسلمانوں کی مدد کی. تو اے مسلمانوں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, اس لیے کہ تم جتنا اللہ سے ڈرو گے, جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے, اتنا اللہ تمہارا مددگار رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بدر کی مثال دے کے بتا رہا ہے. تو ذرا دیکھیے کہ رات ہوئی, بات بڑھ رہی ہے, رات ہوئی, ریت سے پریشان تھے کہ اس ریت میں دوڑیں گے کیسے. تو جب ہمت مضبوط, نیت صاف, اللہ پہ بھروسہ ہو تو کیا ہوتا ہے, اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. ریگستان میں بارش ہو گئی, موسم بارش کا نہیں ہے, رمضان کا مہینہ ہے, بارش کا موسم نہیں ہے, مگر زوردار بارش. سارے حیران, اس ریگستان میں اتنی زوردار بارش ہے. ایسی بارش کہ اپوزیشن جس زمین میں ٹھہرا ہوا تھا وہ زمین چکنی ہو گئی, چونکہ سواٹ زمین میں تھے, صاف زمین میں تھے, وہ زمین چکنی ہو گئی. اور جہاں مجاہدین ٹھہرے ہوئے تھے ریت دب کر وہ زمین دھڑ ہو گئی. اب آزو بازو کے گڑے میٹھے پانی سے بھرے, قدرتی پانی کے حوض کے لیے بندے. صبح صحابہ نے غسل بھی کیا, اتنا پانی جمع ہوا کہ صبح صحابہ کرام نے غسل کیا اور غسل کیا. مختصر یہ ذرا دیکھیے, مختصر صبح 17 رمضان, کل 17 رمضان ہے, تاریخ اسلام کا انتہائی اہمیت والا دن ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو بدر کیا ہے بتائیے, بدر کے معاملات سنائیے. اگر فرصت نہیں ہے تو کم سے کم سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر کسی سنی عالم دین کا بیان یا سنی عالم دین کی زبانی بدر کے ساتھ واقعات سوشل میڈیا پر کل اپنی اولاد کو سنائیے, تاکہ آپ کے بچے کا ایمان تازہ ہو, اللہ پہ بھروسہ پیدا ہو جائے, اسے ہمت آ جائے, ایمان کیا ہے اسے معلوم ہو جائے, اللہ کی مدد کیا ہے اسے معلوم ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے پاس جمعہ میں اتنا وقت ہوتا ہی نہیں کہ ہم پوری بدر بیان کر سکے. تو مختصر یہ کہ حضرات محترم تو ذرا دیکھیے 313 ٹھہرے ہوئے, 313 بڑی ہمت سے, اور ادھر مذاق اڑایا جا رہا ہے چونکہ طاقت بہت زیادہ ان کے پاس ہی, اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم فضول کے اتنے زیادہ آ گئے, ہمارے 10-12 جا کے ان کے سر لے آئیں گے. ابو جہل بڑی بڑی باتیں, جسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ مکے کا فرعون ہے, یہ مکے کا فرعون ہے, تو ویسے ہی فرعونی باتیں وہاں ٹھہر کر رہا ہے کہ 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا, یوں جائیں گے یوں ڈالیں گے, ایسی فرعونی باتیں ابو جہل کی زبان سے نکل رہے ہیں. تو 313. تو جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, چونکہ یہاں ٹھہرے ہوئے لوگ وہاں کے بڑے بڑے ہتھیار دیکھ رہے تھے, بڑے بڑے ہتھیار دیکھ رہے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک چھڑی لی اور مجاہدین کو حکم دیا کہ صفیں باندھو, صفیں باندھو. تو جنگی پالیسی کے حساب سے اور ان لوگوں کے فن کے حساب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو باندھا, کسی کو آگے کیا, کسی کو پیچھے کیا, کسی کو آگے کیا, کسی کو پیچھے کیا. تو میدان جنگ میں سب سے قیمتی چیز ان کے لیے کیا تھی ذرا دیکھیے. رسول اللہ بے چین ہیں اور لکڑی سے ہر ایک کو اشارہ کرتے تھے پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو. تو ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سواد, وہ سامنے آ گئے, آ کر یوں جھانکنے لگے. تو رسول اللہ پیچھے ہو کے ان کے سینے کو لکڑی لگا کے پیچھے ڈھکلا. اب جیسا ہی پیچھے ڈھکلا وہ سیریس ہو گئے, بولے یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, مجھے بدلہ چاہیے, چونکہ آپ کا ہی اصول ہے, بدلہ آپ ہی کا اصول ہے. آپ نے مجھے مارا ہے, تکلیف دی ہے, سینے سے لکڑی کو چبھایا ہے, آپ مجھے تکلیف دی ہے, بدلہ دیجیے. تو یہ 300 حیران کہا کہ صبح کہاں آ کر کیا باتیں کر رہے ہو,
کیا رسول اللہ سے بدلہ لو گے؟ کہا ہاں میں بدلہ لوں گا. تو اتنا کہنا تھا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اپنے کلبے کو اٹھایا, سینہ کھول دیا, کہا کہ سعاد میرا سینہ حاضر ہے, بدلہ لے لے. تو یہ 300 کا دل کر گیا کہ اب سعاد رسول اللہ کے سینے کو لکڑی چبائیں گے, مگر نہیں. جیسا ہی رسول اللہ نے اپنا کرتا اٹھایا, سعاد دوڑے رسول اللہ سے لپیٹ گئے اور سینے کو چومنے لگے. کہا یا رسول اللہ بات کچھ بھی نہیں تھی, جنگ میں جانے سے پہلے آپ کو گلے لگنا جی چاہ رہا تھا, گلے لگنا جی چاہ رہا تھا, آپ کا بوسہ لینا جی چاہ رہا تھا, تو میں نے بدلے کا بہانہ بنا دیا. اے اللہ کے رسول, اب آپ کے سینے کی حرکت مجھے مل گئی, آپ کے سینے کا بوسہ مجھے مل گیا. اب کافروں کی تلواریں کیا, دنیا کے کونے پر بھی اگر سواد کی تلوار چلتی رہی تو اللہ کے رسول بس یوں ہی لڑتا ہوا چلا جاؤں گا. اب مجھے جان کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ان کے پاس کیا چیز کی اہمیت تھی. ان کے پاس ان کی جان سے زیادہ رسول اللہ کی ذات کی اہمیت تھی. ان کے پاس ان کی جان سے بھی زیادہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اہمیت تھی. تب ذرا دیکھیے جنگ شروع ہوئی, بات ختم کر دیتے. جنگ شروع ہوئی. اب جیسا ہی جنگ شروع ہوئی, عتبہ ادھر سے, عتبہ شیبہ اور ولید, یہ 3 لوگ سامنے آئے. اور یہ 3 لوگ کوئی معمولی نہیں ہے, یہ 3 پہ ہی سارا لشکر ٹکا ہوا ہے. اور یہ 3 ہی مکے کی بہت بڑی ہمت جنگی میدان میں, وہ 3 سامنے آئے. اور ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو بھیجا انصار صحابہ میں, انصار صحابہ میں سے 3 کو بھیجا. تو یہ بڑے مغرور تھے, یہ عتبہ اور شیبہ بڑے مغرور تھے. تو جب یہ انصار صحابہ میں سے 3 گئے تو انہوں نے ان پہ حملہ نہیں کیا, بلکہ حسب نسب پوچھا. کیا پوچھا؟ حسب نسب پوچھا. کہا کہ کس کے بیٹے ہو, کون سا قبیلہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ انصار سے ہیں. انصار سے ہیں. تو یہ اتنے مغرور تھے کہ غرور میں بآواز بلند کہا کیا ہے محمد, کیا تمہارے پاس کوئی ایسا سورما نہیں جو ہمارے لیول پہ اترے؟ کوئی سورما نہیں جو ہمارے لیول پہ اترے؟ کیا ہم اب کسانوں سے لڑیں گے, ہم مزدوروں سے لڑیں گے, کھیتی باڑی کرنے والوں سے لڑیں گے؟ نہیں. اگر کوئی لیبل کا ہو تو اس لیے کہ ہماری تلواریں لیبل والوں پہ اڑتی ہے. کیا تمہارے پاس ہمارے کوئی لیبل کا آدمی نہیں ہے؟ بہت بڑا تانا تھا, بہت بڑا تانا تھا. اور سارے 3 سے دوسرے کو دیکھنے لگے کہ عتبہ اور شیبہ ہوئی, یہ کتنا بڑا تانا رسول اللہ کو دے رہے ہیں. اور سارے 313 ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رسول اللہ جواب کیا دیں گے. تو میرے نبی مسکرائے, کہا کہ عتبہ شیبہ, کیا تم میدان جنگ میں تمہارے لیول کے بندے چاہتے ہو تو تم نے یہ 313 کو مکمل طور پہ نہیں دیکھا. تو فوراً میرے نبی پلٹ گئے اور پلٹ کے کہا کہ خاندان بنو ہاشم سامنے آئے. دیکھیے بدر کا پہلا نعرہ رسول اللہ کا, پہلا نعرہ کہا کہ خاندان بنو ہاشم سامنے آئے. تو میرے نبی جیسے اعلان کرتے ہیں خاندان بنو ہاشم سامنے آئے تو فوراً میان سے تلوار نکل جاتی ہے, ادھر سے ایک تلوار, ادھر سے ایک تلوار, 3 تلواریں نکل جاتی ہیں. تو 3 تلواروں کو جب میان سے نکلا ہوا رسول اللہ دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ اے علی, اے میرے چچا حمزہ, اے عبیدہ بن عبد المطلب, جاؤ بدر کے لوگوں نے تمہارے حوالے اپنے سورماؤں کو دیا ہے. مکے والوں نے تمہارے حوالے اپنے سورماؤں کو دیا ہے. آج مکے والوں نے تمہارے حوالے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ڈال دیا ہے. تو جاؤ تو خاندان بنو ہاشم سے حضرت امیر حمزہ مولا
ہی مشکل کشا اور حضرت عبیدہ بن مطلب سب سے پہلی تلوار خاندان بنو ہاشم کی طرف سے میدان بدر کو اٹھاتے ہیں اور تاریخ بتلاتی ہے کہ عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو جہل یہ مولا علی کی تلوار سے نہیں، حضرت عمر کی تلوار سے نہیں، کسی اور کی تلوار سے نہیں، کم عمر بچوں کی تلوار سے ابو جہل مر جاتا ہے۔ ابو جہل جیسا فرعون جس کی خبر بدر کا میدان بن جاتی ہے، کم عمر بچوں سے مرتا ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی تھی تو اس وقت کہتا ہے کہ افسوس کہ مجھے کوئی بڑا سردار مارتا۔ جان نکلتے وقت پوچھے کہ آخری الفاظ تھے کہ افسوس کہ کوئی مجھے بڑا سردار مارتا، مجھے تو بچوں نے مارا، میں ذلت کی موت مر رہا ہوں۔ تو الغرض کے حضرات محترم مختصر یہی ہے کہ بدر کا میدان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمت، جذبہ، ایمان اور صاف نیت اور اللہ کا بھروسہ، یہ 5 چیزیں مسلمان کو ہر میدان میں کامیاب کریں گی۔ تو کل 17 رمضان کو شہدائے بدر کو یاد کیجئے اور اپنے گھر میں مختصر سے ہی شہدائے بدر کی ایصال ثواب کی محفل رکھیے، تاکہ آپ کے بچوں کو بدر کیا ہے اور شہدائے بدر کیا ہے یہ چیز معلوم ہو جائے۔ مختصر سی ہر گھر میں افطار سے پہلے شہدائے بدر کی ایصال ثواب کی محفل رکھیے، سنت ادا فرمائیے۔